الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره. اس اجلاس کے معزز و مکرم خصوصی مقرر فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، اس شیخ پر رونق افروز ذی وقار علماء کرام، مہمانان نظام، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے توحید الہی۔ شروع ہر کام میں اول بسم اللہ کہتے ہیں، شروع ہر کام میں اول بسم اللہ کہتے ہیں، جس کا کوئی ثانی نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ معزز حاضرین جلسہ و حاضرات، کسی بھی چیز کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس چیز کی قیمت و اہمیت کا صحیح علم ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندوں کو اللہ کا صحیح علم ہو، ورنہ بندے اللہ تعالیٰ کی ویسے قدر نہیں کر سکتے جیسے قدر کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی لیے بندوں کو سب سے پہلے اپنے خالق و مالک، رازق و حاکم، پوری کائنات کے تنہا مدبر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے اور ہونا چاہیے اس پوری کائنات کا اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا اکیلا خالق و مالک، رازق و مدبر صرف اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح ہماری تمام بدنی، لسانی، مالی عبادتوں کا اکیلا مستحق بھی اللہ تعالی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، ارکان ایمان میں سے پہلا رکن اور عظیم ترین عمل ہے اور افضل عمل ہے۔ خبر میں سب سے پہلے بندے سے جو سوال ہوگا وہ اللہ کے بارے میں من ربک۔ اگر دنیا میں وہ اللہ سے متعلق صحیح ایمان اور عقیدہ رکھتا تھا، اسی اکیلے کی عبادت کرتا تھا، بآسانی اور قبر میں سوالات میں پہلے سوال کا جواب دے گا اللہ یا اللہ۔ الغرض اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، ورنہ بندے اللہ کی قدر نہیں کر سکتے۔ اہل علم نے لکھا ہے ایمان باللہ تین باتوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید اسماء و صفات، نمبر 3 توحید الوہیت۔ لیکن افسوس کا مقام ہے اور اکثر و بیشتر مسلمان اللہ رب العالمین سے متعلق کم علمی، عدم معرفت الہی، ایمان کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے
کر سکتا. اس سے بڑھ کر اگر ہم جائزہ لیں مسلم معاشرے کا تو اکثر مسلمان مرد و خواتین جب آپس میں گفتگو کرتے شعوری اور لاشعوری طور پر بہت سارے ایسے جملے، بہت سارے ایسے محاورے الفاظ استعمال کرتے جو اللہ کی شان میں خلاف ہوتے، جو گستاخانہ الفاظ اور جملے ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہے. ہمیں تمام جملوں سے، محاوروں سے، الفاظ کے استعمال کرنے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ انسان توحید الہی کا متقی ہوتا ہے، عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عدل اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے. بس مقدس کی تقریر میں چند ایسے جملے اور محاورے آپ کے سامنے بطور مثال سے کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے. اور اس کو بیان کرنے کا مقصد اپنی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، توحید الہی سے اجتناب ہے. معزز حاضرین و حاضرات، ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کہاں ہے، کیا جواب دے گا؟ جزاک اللہ. بھائی نے جواب دیا اللہ سے مستقی ہے. اور ایسا سوال کرنا غلط نہیں ہے، ایسا سوال کرنا برا نہیں ہے. لوگ اس سوال کو بھی غلط اور برا سمجھتے ہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوال کیا. اللہ تعالیٰ سے متعلق مختلف عقائد، افکار، خیالات و نظریات کے رکھنے والے آپ دنیا میں موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ لامکان ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر چیز میں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ مومنوں کے دلوں میں ہے. جبکہ یہ وہ جملے ہیں جو سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین کے خلاف ہے، ان کے ادب اور احترام کے خلاف ہے، جن سے توہین ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے، اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے دیا. قرآن مجید کے 7 مختلف مقامات میں تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. سبھی مقام کی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حوالہ دے رہا ہوں، نمبر بتا رہا ہوں، آپ اس کی یاد رکھ لیں. سورۃ الرعد آیت نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ السجدہ آیت نمبر 4، سورۃ الحدید آیت نمبر 4، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، سورۃ الفرقان آیت نمبر 62. یہ 7 مقامات، ان تمام کا خلاصہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے. قرآن صحیح بخاری کے اندر ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استواء کا مطلب بتاتے ہیں. استواء سے مانا ہے اللہ بلند ہوا. ان تمام آیات میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن دیکھنے، سننے، جاننے، خبر رکھنے اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وہ موجود ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، تمام اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. قرآن مجید اور احادیث میں تقریباً 1000 سے زائد دلائل ہمیں اللہ سے ملتی ہے، جسے اہل علم نے کئی قسموں میں تقسیم کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ تھا
اس نے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى سے متعلق کہ اللہ رحمان عرش پر کیسے مستقل ہے، تو ان کا جواب بڑا پیارا تھا. انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستقل ہونا معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، ان کی کیفیت مجہول ہے، والایمان واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو فرمایا ما اراک الا ذاتا، میں تجھے گناہ انسان سمجھتا ہوں، اس شخص کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اس کو مجلس سے نکال دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو شخص اللہ کو عرش پر مستقل نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. اور آگے فرماتے جو شخص اللہ کی عرش پر مستقل مانتا ہے لیکن انہیں شک ہو کہ عرش اوپر ہے کہ نیچے ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. ان تمام دلائل اور اقوال ائمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ عرش پر مستقل ہے. احادیث میں ایک حدیث بطور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ثلث الليل الآخر. ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے جب رات کا تنہائی میں داخل ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا اللہ چونکہ عرش پر مستقل ہے تبھی تو اس کا نزول ہو رہا ہے. ان اپنی دلائل کے علاوہ ایک جو ہے اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم جب دعا کرتے دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کے سامنے ہاتھ ہم ایسے نہیں اٹھاتے، ایسے نہیں اٹھاتے، ایسے نہیں اٹھاتے، ایسے نہیں کرتے، ایسے اٹھاتے. یہ انسان کی فطرت سے صحیح ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تبھی تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے. حتیٰ کہ خبر کے سامنے کھڑا جو بندہ مانگتا ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایسے مانگتا ہو، وہ ایسے ہی مانگتا ہے گرچہ کہ قبر کے سامنے کھڑا مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. ان تمام سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ لوگوں کی دلوں میں ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی توحید ہے. اس سے بچنا چاہیے. یہ جملہ اکثر لوگوں نے کہا جاتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات سے امید دلانا ہو تو لوگ اس سے کہتے ہیں نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا اللہ کی رحمت کسی میں محدود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ آئیے حدیث کیا کہتی ہے. صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الرحمہ مئۃ جزء، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنایا. فأمسك عنده 99، اللہ نے اپنے پاس 99 حصے رکھا. وأنزل في الأرض جزءا واحدا، زمین پر صرف اس نے ایک رحمت کا حصہ اتارا ہے. ومن ذلك الجزء، اور اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے يتراحم القلب، مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. حتى ترفع الفرس حافظها عن ولدها خشية أن يصيبه، حتیٰ کہ ایک گھوڑی اپنے بچے سے اپنے خون کو اٹھائے رکھتی ہے اس ڈر سے کہیں میرے پیر کے خون سے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر. یہ ایک رحمت کے حصے کا نتیجہ ہے. انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، حیوانوں کے اندر، غریبوں کے اندر، غریبوں کے اندر، شریفوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایک دوسرے سے رحمت کا معاملہ وہ کرتے ہیں. دین رحمت ہے اسلام جو دین رحمت ہے، کتاب رحمت ہے، اللہ کے آخری رسول رحمت للعالمین ہے. اور ایسے
یہی رب بھی رب رحمان الرحیم ہے. اس رب کی رحمت کو 70 ماؤں سے زیادہ تک محدود کرنا یہ اس کی توحید ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدا رحمت کا دنیا میں اتارا جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. سے اپنی رحمت کو اپنے پاس رکھنے والا اللہ کتنا رحیم کتنا قریب ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِندَ اللَّهِ الرَّحْمَةُ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ. اگر کافر کو معلوم ہو جائے اللہ کی رحمت کیا ہے تو کوئی کافر اس کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ چیز بتاتی ہے اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے جہاں ہمیں ڈرنا ہے خوف اور خشیت اختیار کرنا ہے وہیں پر اس کی رحمت سے امید لگانا ہے. کیونکہ خوف اور رجا انہی دو چیزوں کا نام ایمان. ایمان بین الخوف والرجا. اس طرح یہ جملہ آج عوام میں مشہور ہے جس سے اللہ کی توقیر ہوتی ہے. اور آگے چلیے یہ جملہ بھی اکثر لوگ کہا کرتے ہیں اگر کسی کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے مال و دولت دنیا کا عیش و آرام سامان تجارت اور اسباب اور وسائل وغیرہ سب کچھ میں رکھا ہے وہ ہر اعتبار سے خوشحال ہے مالدار ہے عیش و آرام کی زندگی کر رہی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ اسے دے کر بھول گئے اللہ اسے دے کر بگڑ گیا. کیا ہمارا بھولتا میں بھول سکتا ہوں آپ بھول سکتے ہیں میری اور آپ کی فطرت کی عادت سے بھول ہے. الانسان مرکب نام قطعی والنسیان. انسان گناہ اور بھول کا مرکب ہے. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر مرد اور عورتیں جو کہتے ہیں اللہ اسے دے کر بھول گیا اور اپنے بارے میں کہتے ہیں شاید اللہ نے میری خدمت سے کتنا بھول گیا اسے دے کر بھول گیا اور میری خدمت سے کتنا بھول گیا. یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ محاورے ہیں جس اللہ کی توحید ہوتی ہے. لہٰذا ایسی جملے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. سورہ طٰہٰ آپ پڑھیں گے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ فرعون اور وقت کے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی فرعون کے سوال کے جواب دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی شان اور اپنے رب کی جو ہے علمیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَلَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى. میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہ اللہ کی عادت نہیں ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے وہ بھول جائے. وہ تو علیم ہے عالم الغیب والشہادہ ہے وہ تو خبیر اور لطیف ہے. دنیا کے کسی بھی درخت سے جو پتا گرتا ہے ان کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے پاک ہے منورہ ہے منزہ ہے. ایسی ذات کو اللہ کہتے ہیں. اس ذات کی شان میں اس طرح کی جملے کہہ کر اللہ کی توحید نہیں کرنا چاہیے ورنہ بندہ بہت بڑے گناہ سے مرتکب ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کے جواب سے یہ جملہ نکلتا ان کی زبان سے یہ جملہ چالو ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے میری سنتا ہی نہیں. کیا اللہ بے پرواہ ہے؟ کیا اللہ بے خبر ہے؟ اللہ تو سبھی ہے سننے والا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیزیں کو سنتا ہے. اللہ نے حضور دیا سورۃ المومن آیت نمبر 8 پڑھی. اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم. کہا تم مجھے بتا میں تمہاری پکار کو سنتا.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو کہتے ہو میں قریب، اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ سب کی ضرورتوں اور حاجتوں کی جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ میں تمہاری سنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی جلدی سنتا، کسی کی دیر سنتا۔ اللہ جب کسی کی جلدی سنتا ہے فوراً اسی طرح معلوم کرتا ہے، جیسا کہ غار میں پھنسے 3 لوگوں کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ بھائی کو صحیح روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور مشیت کے مطابق جیسے بھی قبول کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی جو تقریباً 2500 یا 3000 سال کے بعد قبول۔ اللہ تعالیٰ کبھی جلد کبھی دیر سے اپنی حکمت اور اس کے مطابق معلوم کرتا ہے۔ بندے کی آواز نہیں ہونا چاہیے، معلوم کرنا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کا کام ماننا ہے، رب کا کام قبول کرنا اور اطاعت کرنا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ چاہے تو گنہگار کو بھی سنتا ہے۔ ابلیس کی اللہ نے سنی، ابلیس کی اللہ نے سنی۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 36 اور 33 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے ابلیس کا ذکر کیا۔ ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت تک کی مجھے مہلت دے۔ تو اللہ نے کہا تھا قال فانک من المنظرین، کہا کہ تم مہلت دینے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے سنا اور اس کو مہلت دی قیامت تک وہ انسانوں کو گمراہ کرے اور بہلا دینے لگا ہوا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے وہ یہ نہ کہے اللہ بے پرواہ ہے، میری نہیں سنتا، میں گنہگار ہوں، میری کہاں سے اللہ قبول کرے گا، میری کہاں سے اللہ سنتا ہے۔ ایسا کہنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ اولیاء کو سنتا ہے، اللہ گنہگاروں کو سنتا ہے، بشرطے کہ دعا کو اس کے آداب کے ساتھ ستارا جائے۔ اسی طرح ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بولتا۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ کوئی بندہ جب کسی کو اپنی بات کی تصدیق کرانا چاہتا ہے، اپنی بات کی صداقت کرانا چاہتا ہے، اس وقت اکثر بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے جھوٹ نہ بلائے۔ کیا مطلب ہے جھوٹ کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جھوٹ بھی بلواتا ہے، اللہ سچ بھی بلواتا ہے، جبکہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اسے دونوں راستے بتا دیے، تو وہ صرف کے اور اسے اختیار دیا۔ اب بندہ اگر وہ اپنی زبان کی نام رکھتا ہے، اللہ کا قول کھاتا ہے، ہمیشہ سچ بولے گا، چاہے اسے نقصان کیا ہو، خواہ اسے اپنی مفاد کے اعتبار سے خطرہ اٹھانا پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جلد بندہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اپنے غرض کے لیے، اپنے خرچے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، لیکن جھوٹ بولے انسان بندہ اور کہے کہ اللہ مجھے جھوٹ نہ بلائے، پھر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بھی بلاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ رب العالمین کا دین سچا ہے، اللہ کی تمام نازل کردہ آسمان کی کتابیں سچی ہیں، اللہ سے بھیجے گئے تمام انبیاء رسول سچے ہیں، اللہ کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سچا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بندے کے زبان سے جھوٹ بلوائے۔ بندہ خود جھوٹ بولتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے غرض کے لیے، لیکن اسے جملے کرنا کی طرف منسوخ کرتا ہے کہ اللہ مجھے جھوٹ نہ بلوائے، اللہ سچ بھی بلوائے۔ یہ کتنا بڑا جو ہے توہین آمیز جملہ ہے جو آج معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا اور گریز کرنا چاہیے۔ بہت اچھا ملے ایک اور جملہ ہے جو آج کہا جاتا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں
کیا کریں زمانہ ہی برا ہے، کیا کریں زمانہ ہی برا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے دن وقت رات گھنٹہ سیکنڈ ہفتہ مہینہ زمانہ سال پورا اللہ رب العالمین نے بنایا. اللہ رب العالمین نے کسی کو منحوس نہیں بنایا. اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ نے کی بنایا ہے، لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، وہ مشاکل اور مسائل اور آلام کا دوچار ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے کیا کرے زمانہ برا ہے، کیا کرے ہمارا وقت برا. جبکہ زمانہ وقت کوئی انسان کوئی پکڑا برا نہیں ہے، اپنے آپ میں انسان کی سوچ ہوئی ہے، انسان کا خیال ہوا ہے، انسان کی فکر ہوئی ہے، انسان کا عقیدہ ہوا ہے، انسان کا نظریہ ہوا ہے، اور جو کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین اس دنیا سے کتنی تکلیف اور کھیل پہنچتی ہے. آپ اس حدیث کے اندازہ لگا سکتے ہیں زمانہ برا ہے یہ کہنا اللہ کی ذات جتنا تکلیف دینے والا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسوع ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ آنند ہے حالانکہ زمانہ نہیں ہے، بیدی امر سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ تقریب اللیل والنہار رات دن کو نہیں بدلتا. اللہ اکبر. رات دن اللہ نے بنایا، زمانہ اللہ بنایا، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارا رول کنٹرول ہے، وہ چلانے والا ہے. ایک ذات کو یہ کہہ کر کہ زمانہ اللہ ہے، دراصل اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو نیلا دینا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. بندے کو چاہے تکلیف ہوتی ہو کہ نہ ہو یہ جملہ ادا کرنے سے، لیکن اللہ رب العالمین کی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے. اس درد کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان کیا، یوحی علم آدم آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. لہذا ایسے جملے اور محاورے استعمال کرنے سے میں بچنا چاہیے. آخر میں ایک بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے حالات جب اچھے ہوتے خوشگوار ہوتے تو اللہ کی اور اس کی نعمتوں کا کہیں یاد نہیں کرتا. جب حالات جب ذرا صحیح ہونے لگتے ناموافق اور نامسائل حالات سے بے ساتھ ہوتا ہے، بندہ ان سے ایک جملہ استعمال کرتا ہے آج میں تبدیل کا مالک سو رہا ہے، آج میں تبدیل کا مالک سو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج میرا کاروبار ختم ہو گیا، آج میری فکر خراب ہو گئی، آج میرا کاروبار ختم ہو گیا، آج میں چنگی اور ناموافق حالات گزر رہا ہوں، آج میرا مالک سو رہا ہے. ایسا جملہ کہنا یہ اللہ انسان اور اس کی شان میں توحید ہے. اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے، اس نے اپنی حکمت اور اپنی مصیبت سے تبدیل کو بنایا 50,000 سال پہلے. کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کی تبدیل کو بنا دیا، سب کی تبدیل کو لکھ دیا. اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو سب کی اللہ تعالیٰ نے رزق، عمر، عمل، نیک یہ جب ہوگا یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اسی تبدیل کے مطابق اس کے ساتھ حالات ہوتے ہیں. اچھی بری تبدیل پر ہمارا ایمان ہے، ہونا چاہیے. ارکان ایمان ہے، اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. حالات اگر صحیح ہو، حالات اگر ناپتا ہو، حالات اگر اس طرح سے ہو تو کو یہ کہنا کہ میری تبدیل کا مالک سو رہا ہے. یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ اللہ نہ سوتا ہے نہ اڑتا ہے. سورۃ بقرہ کی مذکور آیت آیت الکرسی آیت نمبر 253 کا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. سونا مزدور، سونا مزدور، اللہ کو اونگ نہیں آتی. آپ مثال کے طور پر سمجھیں ایک ڈرائیور ہے کار چلانے والا، اگر ذرا سا نہیں ملے تو پھر بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. معمولی سواری کا ڈرائیور ذرا سا عمدہ حادثے کا شکار کبھی جانے اور مالی نقصان اٹھاتا ہے، لیکن کائنات کا کنٹرول چلانے والا
وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ سونا اس کی شان کے خلاف ہے، توڑنا اس کی شان کے خلاف ہے، بھولنا اس کی شان کے خلاف ہے، بگڑنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے جملے استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی بیان کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند ایسے جملے، چند ایسے محاورے میں نے آپ کے سامنے اپنی تقریر کے دوران رکھا ہے جو آج مسلم معاشرے کے اندر عام ہے، کیا عام، کیا خاص، کیا مرد، کیا عورتیں، سب جملوں اور محاوروں کو استعمال کرتے۔ لہٰذا ان جملوں کی حقیقت کو سمجھے، ان کی وضاحت کو ہم دیکھیں اور پھر ایسے جملے استعمال کر کے اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی کرنے سے بچے اور اس کی توہین سے بچے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام کو عظمت الہی، شان الہی کو سمجھ کر توہین الہی سے بچنے اور اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔